27واں پارہ سورہ الحدید کی تفسیر پر خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے جن آیات بینات پر ان کے مفاہیم کے حوالے سے بات ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، جان لو کہ دنیا لعب و لہو و زینہ، کھیل تماشے اور زینت کی جگہ ہے۔ تفاخر بینکم، یہ ایک دوسرے پر تمہارے فخر کرنے کی چیزیں ہیں۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں کثرت کی طلب، بس یہی انسان کی چاہتے ہیں۔ پھر مثال دی کہ جیسے کسان بیج بوتا ہے، پھر فصل لہلہاتی ہے جو اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، پھر سرسبز و شاداب فصل سنہری اور پیلی ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اسے کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے، پھر اس کا دانہ نکل کر صرف اس کا بھس باقی رہ جاتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا بھی ہے، کبھی انسان کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کا بیج پڑتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں سانسیں لیتا ہے، پھر وہ لہلہانے لگتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ مرجھاتے مرجھاتے واپس زمین میں جا کر ختم ہو جاتا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی تمام آسائشیں نعمتیں سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ اس کے مقابل فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر تم نے کسی مسابقت میں کسی دوڑ میں شامل ہونا ہی ہے، اور جو حقیقی دوڑ ہے اس میں شمولیت کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور بھی نہیں، تو پھر تم ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آگے بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی جانب، اور اس جنت کے لیے جس کا عرض، جس کی چوڑائی لمبائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ اپنے فضل سے جس کو ہمکنار کر دے وہ اس کی اپنی مرضی اور منشا ہے۔ یہ سارا منظرنامہ دنیا کی حقیقت، اور وہاں پر انسانوں کے اندر دو قسم کے لوگ، ایک وہ جو آخرت کا طلبگار ہے اور ایک وہ جو دنیا کا طلبگار ہے، ان سب کی وضاحت کر دی گئی۔ اب ایک بڑی اہم بات کی طرف ان آیات میں توجہ دلائی گئی ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اپنے نفسوں اپنی جانوں کے اندر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، سوائے اس کے کہ ہم نے اس کو ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے، اس سے قبل کہ وہ وقوع پذیر ہو، اس سے پہلے کہ اس کی تخلیق ہو، وہ مصیبت واقعتاً ظاہر ہو جائے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ انسان کے لیے دنیاوی مال متاع زینت
اس کی جاہ و حشمت، منصب کی طلب، دوسروں پر فخر کرنا، زیادہ سے زیادہ کا حصول، ہر انسان کے اندر یہ طمع اور خواہش موجود ہی ہوتی ہے۔ اب در حقیقت ان آیات میں اپنے اندر کی ان حیوانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتلایا گیا، اس لیے کہ دنیاوی ترقی، یہاں پر آسائشیں زیادہ سے زیادہ مل جائے، انسان جتنی مرضی نفی کرے، اس کے اندر ایک چیز بیٹھی ہے جو اس کو اس جانب دھکا لگاتی رہتی۔ اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے محبت کرتے ہو حبًا جمًّا، ایسی محبت جو تمہارے اندر جڑ پکڑ چکی ہے۔ انسان لاکھ اپنے اندر سے اس کو کھرچتا رہے، پھر کہیں نہ کہیں سے وہ کسی نہ کسی پھندے کے اندر پھنس کر پھر اس دوڑ کے اندر شامل ہو جاتا ہے جو اس کی دوڑ ہے نہیں۔ تو جس کو یہ فلسفہ سمجھ آ گیا، اب اس کا اگلا سوال یقیناً یہ ہونا کہ پھر اس سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا؟ میں کیا سوچوں اور میرے اندر کیا چیز یقین کی حد تک جڑ پکڑ لے کہ میں اس دوڑ سے نکل کر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ کی جوڑ کے اندر آ جاؤں۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا چند باتیں تمہاری سمجھنی ضروری ہے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں کسی فلسفی کی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اوپر انداز خطاب ہمیں پختہ کرنے والا اختیار کیا ہے۔ اعلموا، جان لو، یقین رکھ لو۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ خطاب اللہ کی طرف سے اس اعلموا کے ذیل میں ہی آ رہا۔ تو جو رب کائنات کی بات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بات حق سچ نہیں ہو سکتی۔ اور رب کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں میں کسی بھی جگہ اللہ نے اس دنیا کا جو معاملہ بنایا ہے، ہر چیز میں اگر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بھی بات ہو رہی ہے، الا فی کتاب، جان لو کہ اللہ نے اس کو پہلے سے ایک کتاب کے اندر لکھ کر رکھا ہوا، من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ وہ وقوع پذیر ہو۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا، یہ اس مصیبت کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مصیبت وقوع پذیر ہو۔ من قبل ان نبرأہا، یہ ہا کی ضمیر زمین کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ نے زمین کو تخلیق کیا ہو۔ اور یہ ہا کی ضمیر فی انفسکم، تمہاری جانوں کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ بیک وقت یہ تینوں باتیں بھی سچ، کہ کوئی مصیبت زمین میں اور ہماری جانوں میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کو پہلے سے لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ زمین کی تخلیق سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل قلم کو پیدا فرمایا اور کہا اکتب، لکھو۔ اس نے کہا ماذا اکتب، اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا مقادیر، ہر چیز کی تقدیر، مقدار، کب کون سی چیز کس طرح سے وقوع پذیر ہوگی، یہ سب لکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کل کائنات کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے اپنی پلاننگ، اپنا ارادہ، کس طرح کیا ہونا چاہیے، اس سب کا بلو پرنٹ بنا کر رکھا ہوا۔ اور ہمیں یہ بتانے کا مقصد اللہ رب العزت نہ بھی کرتے تو اللہ کے نظام میں کوئی کمی کوتاہی نہیں،
اللہ کا کلمہ کن کافی ہے، لیکن رب کائنات اپنے ارادے اور مشیت کو جامع عمل پہنانے سے پہلے 50,000 سال قبل اس کی پلاننگ لکھ کر رکھ رہے۔ ہمارے پاس اپنے کام کی کوئی پلاننگ ہی نہیں، کوئی ترتیب ہی نہیں، کوئی سوچا ہی نہیں زندگی کس ڈگر پہ جا رہی ہے۔ کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں، پڑھنے لگے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں، پڑھانے لگے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں، میں نے آگے لوگوں کو کیا بتانا ہے، کوئی پلاننگ نہیں۔ یہ درست ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا اور ویسے لانا جیسے بتایا گیا ہے، اور ابھی اس کی تفصیل کرتے ہیں، لیکن اسی تقدیر کے علم کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کی ایک تفصیل لکھ کر اپنے پاس لوح محفوظ میں رکھ لی۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، اس سے پہلے کہ زمین پیدا ہو وہ لکھا ہوا، اس سے پہلے کہ وہ مصیبت اترے وہ لکھا ہوا، اور اس سے پہلے کہ تمہارے نفسوں تک پہنچے وہ لکھا ہوا۔ اور کوئی سوچے یہ کیسے ہو سکتا؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ رب العزت کے علم کو بھی اپنے علم اور اللہ کی قدرت کو بھی اپنی قدرت کی طرح سمجھا۔ کچھ نے انکار کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز۔ کچھ نے کہا اللہ رب العزت کو کلیات کا علم تو ہوتا ہے، موٹی موٹی باتوں کا، جزئیات کا علم نہیں ہوتا۔ جزئیات کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ میں ابھی یہ لفظ بول رہا ہوں، اللہ کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ میں نے آج جمعہ پڑھانا ہے اور کیا کہنا ہے۔ جب میں یہ بول رہا ہوں، اب فرشتے لکھ رہے ہیں، اب اللہ کے علم میں آ رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے علم میں اضافہ ہو رہا۔ اور کچھ نے کہا کہ ہر انسان، ہر مخلوق مجبور محض ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے، اگر میں کافر ہوں تو اللہ کی مرضی سے ہوں، مسلمان ہوں تو اللہ کی مرضی سے ہوں، اس لیے سزا جزا کا یہ تصور ہی غلط ہے۔ اللہ نے سزا بھی اپنی مرضی سے رکھی ہے، جزا بھی اپنی مرضی سے رکھی ہے۔ نعوذ باللہ اللہ ایسے ظالم ہیں، خود کسی کو کافر بناتے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالتے ہیں، خود کسی کو مسلمان بناتے ہیں اور اس کو اٹھا کر جنت میں ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے اتنی بے عدلی اور ناانصافی کے فیصلے۔ اصل میں یہ تقدیر کے علم شامل کامل کو اور اس مسئلے کو، قضاء اور قدر کے مسئلے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ۔ قضاء اور قدر کے حوالے سے چند باتیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، تقدیر اللہ رب العزت کے علم کا نام ہے، یہ اللہ کی صفت علم ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور مکمل ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں، اسی طرح اللہ کی صفت علم بھی ہمیشہ سے ہے، مکمل ہے اور اس میں کبھی کوئی نقص نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات کے اندر کوئی نقص نہیں تو اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں، جس چیز میں نقص ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کہ پہلے کم تھی اب زیادہ ہو گئی۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات بھی نہ ناقص ہے نہ ان میں کوئی اضافہ ہوتا، وہ ہمیشہ سے اللہ کی ذات کی طرح ازلی اور ابدی۔ تو اللہ کے صفت علم کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا وہ علم جو سابق ہے، شامل ہے اور کامل ہے۔ سابق کا معنی ہوتا ہے وہ علم جو ہمیشہ سے تھا، کامل کا معنی ہوتا ہے جو مکمل ہے، اور شامل کا معنی ہوتا ہے جس میں کوئی کمی نہیں، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا۔ اس علم کے نتیجے میں اللہ نے اکتب کہا قلم کو، اور اس قلم نے اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی چیزیں لکھی۔ اب چونکہ اللہ کا علم مستقبل کا احاطہ کرتا، وقت اللہ کی مخلوق ہے، آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ لکھوایا بالکل من و عن صحیح لکھوایا۔ اور پھر کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے وہ فیصلے جب منطبق ہوتے ہیں،
بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اللہ کے درست علم میں پہلے سے موجود تھے۔ اب بات یہ ہے، کوئی بندہ کہے کہ میں مجبور محض ہوں، مجھے سزا کیوں ملے گی؟ تو کیا واقعتاً ہم مجبور محض ہیں؟ ہر انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے، نیکی کرنا یا نہ کرنا، برائی سے بچنا یا نہ بچنا، اس کے لیے اللہ نے اس کو مجبور کر رکھا؟ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، فہم دیا ہے، عقل اور سوچ اور ادراک دیے ہے، پھر انبیاء کا سلسلہ بنایا ہے، کتابیں نازل کی ہیں، اپنا پیغام اس تک پہنچایا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو اختیار دیا ہے کہ اب یہاں پر جو کرنا چاہے کر لے، باوجود اس کے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا کیا، لیکن اس کو اختیار دیا ہے کہ کر لے، اس لیے کہ قانون کے علم میں بھی ہو کہ یہ بندہ جرم کرنے جا رہا ہے، پکڑ تو اس کی نہیں ہو سکتی نا کہ تم نے ارادہ کیا ہوا ہے، پکڑ تو تبھی ہوگی جب وہ کوئی جرم سرزد کر لے گا اور قانون کی گرفت میں آ جائے گا اور شواہد اور گواہیاں مکمل ہو جائیں۔ ایک بندہ بڑا اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آپ اس کو پہلے سے اس کا ریوارڈ دے دیں گے کہ تم نے بڑا اچھا ارادہ کر لیا۔ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں مہینے بھر آپ کے پاس کام کروں گا، صبح و شام آپ کے لیے یہ خدمات سر انجام دوں گا، آپ کہیں ہاں جی ٹھیک ہے، تم نے یہ بات کہہ دی اور میرے علم میں آ گئی اور تم بڑے محنتی ہو، تمہارا سابقہ ریکارڈ بھی یہ کہتا ہے یہ لو جی میں پہلے سے ہی تمہیں مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں، کوئی نہیں کرتا۔ جب تک عمل وقوع پذیر نہیں ہوگا اس کے اوپر اس کی سزا اور جزا نہیں بنتی، چاہے کسی کے علم میں ہو کہ یہ ایسا کرے۔ اللہ کا علم مکمل ہے، اللہ کو علم ہے بندے کیا کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کریں گے تو اس کے اوپر سزا اور جزا ملے گی۔ تو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور جہاں اختیار نہیں دیا وہاں اللہ نے سوال بھی نہیں رکھا۔ میری آپ کی زندگی، کب ہم نے اس دنیا میں آنا ہے، کب جانا ہے، رنگ نسل کیا ہوگا، قد کاٹ کتنا ہوگا، روزی روٹی ہم نے تھوڑے پیسے کیوں کمائے، زیادہ کیوں نہیں کمائے، یہ سارے فیصلے اللہ نے ہمارے اختیار میں بھی نہیں دیے، اور چونکہ اختیار میں بھی نہیں دیے اس لیے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا۔ تو اب اللہ نے فرمایا تم جب دنیا کی زندگی میں جاؤ گے چیلنجز ہوں گے، دنیا سامنے آنکھیں کھول کے اپنی زینتوں کے ساتھ تمہارے سامنے آئے گی، وہاں تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، اس زینت کو اللہ کے لیے چھوڑ دوں، اس حرام چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دوں، یہاں سے کمائی تو بہت آ رہی ہے لیکن یہ سود کا مال ہے، اس کو میں چھوڑ دوں، یہ رشتہ مجھے اچھا تو بڑا لگتا ہے کہ میں استوار کر لوں، لیکن میرے لیے یہ حلال نہیں کہ میں اس رستے میں چل کر اس رشتے کو اپنے ساتھ نبھاتا رہوں، میں حرام کے رشتے نہیں نبھا سکتا، مجھے ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ یہ فیصلے کب ہوں گے؟ جب تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق صرف اس بات کا اختیار رکھتے ہو کہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر کے حلال پر آ جاؤ، باقی نقصان یا فائدہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار۔ جو تمہارا نصیب ہے وہ مل کر رہنا ہے، اور جو تمہارا نصیب نہیں اس کے لیے ساری دنیا مل کر دھکا لگائے کچھ نہیں ہو سکتا۔ عرب کہا کرتے ہیں نصیبک یصیبک ولو کان تحت جبلین، تمہارا جو نصیب ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا خواہ دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ دبا ہوا ہو، اور جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں وہ نہیں مل سکتی، ولو کان تحت شفتین، خواہ وہ تمہارا وہ لقمہ ہو جو تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہی موجود کیوں نہ ہو، اگر اللہ نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھا کہ یہ لقمہ تم نے کھانا ہے، نہیں کھانا، تمہارے اندر نہیں جا سکتا، اس سے پہلے زندگی ختم ہونی ہے، تو وہ لقمہ نہیں جائے گا۔ اس لیے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم جو تم سے فوت ہو گیا، جو تمہیں میسر نہیں آیا، اس کے اندر بہت مایوسی کے اندر اور غم کے اندر نہ چلے جاؤ۔
وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم جو میسر آ جائے، جو مل جائے، اس میں آپے سے باہر نہ نکل جاؤ۔ خوشی کا وہ مقام جہاں انسان اللہ رب العزت کو بھلا کر اپنی کامیابی کا سرٹیفکیٹ اور کریڈٹ صرف اپنے آپ کو دینا شروع ہو جائے۔ اس لیے فرمایا واللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ تعالی ہر شیخی خور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات، چند بات۔ پہلی چیز لکی لا تأسوا علی ما فاتک، جو تم سے رہ گیا اس کے اوپر تم بے تحاشا غمگین نہ ہو جاؤ۔ تو ایک سوال یہ ہے، جو بھی چیز انسان سے چلی جاتی ہے اس کو میسر نہیں آتی، دکھ تو ہوتا ہے، غم تو ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے تاکہ تمہیں غم ہی نہ ہو۔ تو ان دو چیزوں کے درمیان کیا تطبیق ہے؟ ایک ہے فطری غم اور ایک ہے غیر فطری غم۔ فطری غم یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز کے کھونے پر تکلیف ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی آتی ہے، لیکن فطری غم کے نتیجے میں مومن بندہ اس تکلیف کو بھی اپنے لیے اجر کا سامان بناتا ہے کہ وہ صبر کرتا۔ اور صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے عمل اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ غم آیا ہے، تکلیف ہے تو اس پر صبر ہے اور تبھی اجر ہے۔ اگر تکلیف ہی نہیں ہے تو صبر کس بات کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم صرف وہی کہتے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ساتھ فرمایا اے ابراہیم وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، ہم تیرے جانے سے بڑے غم میں ہیں۔ 2-3 ماہ کا بچہ، نرینا اولاد انسان کی فوت ہو جائے، کتنا غم ہوتا۔ اس لیے غم تو ہوتا ہے، لیکن اس غم کو سر پہ سوار کر لینا، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کے باقی تقاضوں کو بھول جانا اور اس ایک چیز کے پیچھے لگ کر ایسا ڈپریشن اور ایسا سٹریس اپنے اوپر طاری کر لینا کہ انسان اسی کی وجہ سے سوکھ کر لکڑی ہو جائے۔ کسی سے محبت ہوئی وہ نہیں ملی، خودکشی کر لے، مال متاع میں کہیں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، دل پہ لے کر بیٹھ جائے اور سارا ٹائم جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض بن جائے۔ یہ مومن کے اندر نہیں ہوتا۔ کسی جگہ تکلیف آ جائے، جان پہ کوئی تکلیف آ جائے، زبان سے شکوے نہ ختم ہوتے ہو۔ پریشانیوں نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، اللہ کو ہم سے پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اللہ کی پکڑ ہی نہیں ختم ہو رہی۔ کیسی کیسی باتیں ہیں لوگ زبان سے کہہ دیتے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ جب تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے یہ بات میرے لیے اسی طرح لکھی تھی، محنت، کوشش، کاوش، جائز حلال ذرائع اختیار کرنے کے باوجود جب کوئی چیز میسر نہیں آئی یا آئی میسر آئی ہوئی چیز اللہ نے واپس لے لی، قدر اللہ، اللہ کی تقدیر، قدر اللہ ما شاء، جیسا اللہ نے چاہا ویسا مقدر کیا، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ یہ ہے مومن کے الفاظ۔ اور دوسری بات کیا سکھلائی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ میرا ایمان ہے یہ مصیبت آپ کی طرف سے ہی آئی ہے، آزمائش آپ کی طرف سے آئی ہے، ایمان یہ بھی ہے کہ دور بھی آپ ہی کریں گے اور اس میں سے خیر نکال کے بھی آپ ہی دیں گے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ واخلف لی خیرا منہا، اور میرے لیے اس کے اندر سے ہی بعد میں کوئی خیر نکال دے۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے پتہ کب سکھائی تھی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے،
ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی اور فرمایا کہ یہ دعا جو بندہ پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت سے اس کو باہر نکال کے اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں جو اللہ نے اس سے لیا ہوتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر میں یہ دعا تو پڑھنا شروع ہو گئی، لیکن دل میں خیال آتا ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، ایسا بندہ اخلاق والا، کردار والا، ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا۔ کہتی ہیں کچھ عرصہ گزرا، میری عدت ختم ہوئی، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا۔ اللہ رب العزت نے ابو سلمہ سے بہتر عطا فرما دی اور وہ ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی۔ اس لیے یہ دعا پڑھیں، ہائے وائے تباہی ساری دنیا کے سامنے، غم کے اظہار، بول بول تھک کے آخر میں کہتے جی ساڈا تو پھر صبر ہی ہے۔ یہ کیسا صبر ہے؟ یہ صبر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جو بیٹے کی قبر پر بے تحاشا غم کے اندر پڑی رو رہی تھی، صبر کی تلقین کی تھی، اور اس نے کہا بغیر دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ بات واز نصیحتیں مجھے نہ سناؤ، تم پہ گزری ہوتی تو پتہ چلتا۔ آپ وہاں سے چلے گئے، بعد میں اس کو بتلایا گیا، نادم اور شرمندہ ہو کے آپ کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے بڑا صدمہ تھا، مجھے پتہ نہیں چلا میں نے کس کو کیا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا اب تو سب کو صبر آ جاتا ہے، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر اصل میں پہلے جب صدمہ پہنچتا ہے اس وقت کا نام۔ جیسے ہی خبر ملی بندہ مومن کے اندر یہ بات کہ اللہ کا فیصلہ، میں تکلیف کے باوجود اپنے رب کے فیصلے کے مقابل کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالوں، ہائے وائے نہیں کروں گا، تو ہتھڑ نہیں ماروں گا، سینہ نہیں چاک کروں گا، پیٹوں گا نہیں، گال نہیں پیٹوں گا۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب، جس نے اپنے گال پیٹے اور اپنے گریبان کو چاک کیا غم میں، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت جاہلیت کے کاموں میں سے کچھ باتیں نہیں چھوڑے گی، ان میں سے ایک نوحہ کرنا بھی ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے تو نوحے کو عبادت بنا لیا، سینے پیٹنے اور ایک دوسرے کو اس پر مبارکبادیں دینی کہ ہم سینے پیٹتے، والعیاذ باللہ۔ یہ صبر کے منافی کام، سارے جہالت کے کام۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور یہ بھی کہ جو میسر آ گیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا، بِمَا آتَاكُمْ، جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ یہیں سے بات سمجھ آ جاتی ہے، یہ جو میں کا پہاڑا ہے نا، یہ اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ جو تمہیں میسر ہے اللہ کی طرف سے میسر ہے۔ اگر کوئی قابلیت صلاحیت ہے جس کی بنا پر کوئی چیز ملی ہے تو وہ قابلیت صلاحیت اپنے پاس سے لے کر آئے تھے۔ تمہارا تو وجود بھی اللہ کی نعمت ہے، آنکھ، ناک، کان، عقل، شعور، صلاحیتیں، ماحول، ہر چیز اللہ کا عطا کرتا ہے۔ تو صلاحیتوں کے نتیجے میں ملنے والے منصب اور کامیابیاں بھی اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں بے تحاشا محنت کے باوجود وہ حاصل نہیں کر پاتے جو تم صرف ایک سائن سے حاصل کر لیتے۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل، تاکہ تم آپے سے باہر نہ نکل جاؤ۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر شیخی خورے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قارون نے کہا تھا جب اس کو کہا گیا اللہ نے تجھ پہ فضل کیا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے اللہ کے مال میں سے خرچ کیا کر، کہنے لگا کیوں خرچ کروں، انما اوتیتہ علی علم، مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ملا، میری صلاحیت ہے، میں ہوں، میں نے بڑا کام کیا، میں نے بڑا فلاں کیا۔ آپ آج سوشل میڈیا پر انٹرویو سنتے ہیں، بظاہر چند چیزیں میسر آنے والے لوگوں کی میں ختم نہیں ہو رہی، سب اللہ کا فضل، خالصتاً اللہ کا فضل۔ اپنی زبان پر اور دل پر یہ الفاظ پکا کر لکھ لیجئے، پتھر پر لکیر کر لیجئے، جو ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں۔ جب آپ کو کوئی بات، کوئی نعمت، کوئی صلاحیت، کوئی کامیابی،
کسی بھی صورت میں نصیب ہو جائے، ہر جگہ یہ بات کہیں اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا اور کچھ نہیں۔ اگر ہماری کوئی پلاننگ کامیاب ہو گئی ہے تو اس پلاننگ کو سجھانے والی ذات بھی اللہ کی تھی، ہماری کوئی ترتیب کامیاب ہو گئی ہے اس ترتیب کو بتانے والی ذات بھی اللہ کی ہی تھی، اور اس کے موافقت میں حالات پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے سوا مجھ میں تو توفیق بھی کوئی نہیں کہ میں کوئی کام کر سکے، توفیق بھی اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، یا اللہ میں آپ سے نیک کام کرنے کی اور برائیوں کے چھوڑنے کی طاقت بھی، سوال بھی، توفیق بھی آپ سے کرتا ہوں۔ نیکی کروں گا اس کی توفیق بھی آپ دیں گے، برائی کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، نہیں ممکن ہو رہا، میں خود سے تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں، آپ طاقت عطا فرمائیں گے تو برائی چھوڑوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی کوئی صلاحیت ہے، نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے سوائے اس کے جو اللہ عطا فرمائے۔ یہ سکھایا گیا ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی بڑے شیخی خورے کو اور فخر میں مبتلا شخص کو پسند نہیں کرتا۔ میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور ٹمکان بھی ہے، اور اب سوشل میڈیا تو اس معاملے میں بہت آگے نکل گیا، اور سارا ٹائم بیٹھ کے لوگ، اور نئی نسل جو ہے وہ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہی ہے، جی اس کا گھر ایسا ہے، اس کی گاڑی ایسی ہے، اس کے کپڑوں کی وارڈروب ایسی ہے، اس کے پاس جوتے اتنے ہیں، اس کے پاس گھڑیوں کی کلیکشن اتنی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں۔ سب جمع کر لے تب بھی اس دنیا سے جائے گا، ساتھ کیا لے کر جانا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس بیلنس میں رہنا۔ اب یہاں ایک اور بات، پھر ایک مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پھر سارا کچھ تو لکھا ہوا ہے، کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہے۔ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہیں سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے پھر اسباب اور محنت کے معاملے میں شریعت نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔